بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک حساس اور ایک محروم مظلوم طبقے کے حالات دیر سے ہی صحیح جاننے کی کوشش کیا۔ اصل میں یہ ہے سب ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ابھی اعلان کرنا چاہتے ہیں یا اعلان کیا ہے صوبے کے بارے میں، یہ صوبہ کس قسم کا صوبہ ہے۔ مثال کے طور پر ابھی صوبہ سرحد، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب کے طرح وہاں پہ جو عوام کو سہولیات میسر ہیں، اگر اسی طرح کا کوئی صوبہ ایک ہیں تو اس بارے میں ہمارے گلگت بلتستان کے انشاءاللہ کوئی بھی فرد جو ہے اس صوبے کے مخالف ہرگز نہ پہلے تھا نہ آج ہیں۔ اگر اس صوبے سے مراد یہاں کے قدرتی وسائل کو لینے، مثال کے طور پر ابھی ہمارے پاس اللہ کے کرم سے معدنیات کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صوبے کے نام سے وہاں سے دیے جانے والے حقوق کچھ نہ ملیں، اور ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں جو عطا کردہ نعمتیں ہمارے پاس، یہ یہاں سے لے کے جانا شروع کریں تو یقیناً ہم اس طرح کے صوبے کا پہلے بھی مخالف تھا اور آج بھی انشاءاللہ ہم مخالف ہی رہیں گے۔ جی، اور جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، ابھی اس وقت میری عمر جو ہے 45 سے 46 سال میرے عمر ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگان سے سنا یہی ہے کہ کشمیر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ماں سوائے ایک مسلمان ہونے کے علاوہ۔ کشمیر کا الگ اپنا کچھ وہ ہے، نظام ہے، ہمارے یہاں کا کچھ الگ نظام ہے۔ گلگت بلتستان کے صوبہ بننے میں میرے خیال میں کشمیر کے کاز پر کوئی اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بیچ میں کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ گلگت بلتستان کبھی بھی ترقی کر پائیں۔ جی، اس میں ایسا ہے نا جی محترم، اگرچہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، اور آج پاکستان وہاں ہندوستان جو ہے کشمیر میں 35A کے ہٹائے جانے پر پاکستان آج کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تو گزشتہ 74 سالوں سے ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہے۔ اسٹیٹ سبجیکٹ رول یہاں پہ بھی وہ نہیں ہے، بحال نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ رہا ہے گزشتہ 12 سالوں سے، ہم چاہتے ہیں یہاں پہ بھی اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی چیز، مثال کے طور پر کوئی خوشبو ہیں یا کوئی چیز ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں، جو مثال کے طور پر وہ مجھ سے ہوا تو وہ غلطی اور آپ سے ہو جائیں تو وہ صحیح، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر پاکستان وہاں کشمیر میں 35A کا لاگو چاہتے ہیں تو اس کو چاہیے یہاں گلگت بلتستان میں بھی اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کیا جائے۔ جی، ابھی تک تو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، سی پیک جہاں مثال کے طور پر گوادر تک آپ ذرا تشریف لے جائیں، سی پیک کے نام سے جتنے وہاں تک کی ترقیات پہنچے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے اسکردو کے سڑکوں کو دیکھ کر آپ کو لگتے ہیں کہ واقعاً یہاں پہ بھی سی پیک کا کچھ فائدہ پہنچے ہیں؟ یقیناً ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تک تو نہیں ہے۔ ممکن ہے، میں نہیں کہہ سکتا، میں ایک نجومی نہیں ہوں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں جو ہے سی پیک کا کوئی فائدہ نہیں حاصل نہیں ہوا۔ جی، اس میں ایسا ہے محترم، میرا اپنا ایک تنظیم ہے، مختصر چھوٹا سا ایک تنظیم ہے۔ ہم لوگ مختلف ایشوز پہ، یادگار شہداء پہ ہر روز کم از کم ہفتے میں ایک بار جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو بہت سارے ہمارے بزرگان نے ان الیکشنوں کے فوائد کے بارے میں بتایا ہوگا، لیکن ہمارا نظریہ کچھ مختلف ہے۔ یہاں پہ اولاً
الیکشن ہوتا ضرور ہیں، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بڑا گہما گہمی چل رہے ہیں، دفاتر ہیں، وہ مختلف قسم کے ترانے ہیں، جھنڈے ہیں، پوسٹرز ہیں، آپ جانتے ہیں۔ یہ صرف الیکشن کے شام تک، اس کے بعد ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ سارے عوام ادھر وفاق کے طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو حکومت ہیں ان کے جو بھی نمائندہ یہاں پہ وہ نامزد امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں، عوام اسی کو ووٹ دیتے ہیں اس سوچ سے کہ چونکہ ہمارا وفاق کے ساتھ وہ ہے، ہمارا نمائندہ وفاق کے پارٹی سے وابستہ ہے، تو یہاں پہ کچھ ترقی کریں گے۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وفاق نے کبھی بھی گلگت بلتستانیوں کو انسان سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کیا۔ آپ لوگ یقین کریں، ابھی میں آپ کو ایک اسکردو شہر میں آپ تشریف فرما ہے، یہاں پہ آپ لوگ میرے خیال میں جہاز سے یہاں تشریف لائیں، آپ جہاں ایئرپورٹ سے لے کے اس ہوٹل تک جہاں آپ آج ٹھہرے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ ایک کسی شہر کا سڑک ہے؟ واقعاً آپ سمجھتے ہیں؟ سڑکوں کا اگر یہ صورتحال ہے تو گزشتہ 74 سال سے اب تک جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں ہمارے کوئی ایک فرد نہیں آیا جو یہ کہہ سکے کہ میں ترقی کرنا چاہتا ہوں۔ الیکشن میں ہی اس سال مشکل سے 13 حلقوں سے مجھ جیسے چھوٹے گھرانوں کے لوگ آئے ہیں، وہ بھی اس مرحلے تک آنے کے لیے ہمیں 10 سے 12 مرلے اپنے ذاتی زمین بیچ کر آنا پڑا ہے۔ جی، اشرافیہ کا ایک سوچ ہے، وہ مثال کے طور پر ابھی نون لیگ کا آپ مثال لے لیں، گزشتہ 5 سال وہاں پہ سپیکر رہے ہمارے نشاط صاحب جی، اور ماشاءاللہ سے تحریک انصاف ابھی وہ اسی سپیکر کے عہدے پہ ہوتے ہوئے انہوں نے تحریک انصاف جوائن کیا، آج وہ حلقہ 3 سے دوبارہ الیکشن لڑیں گے اور اتفاق سے میرے بیوقوف عوام اسی کو ہی منتخب کریں گے۔ اور ہر سال وہ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر شتو نالا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کراچی کی بجلی کے بارے میں آپ لوگ کو شکوہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے پاس بجلی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں بلتستان کے کون سا جگہ ہے جہاں پہ پانی نہیں ہے، لیکن آج ہمارے لیے بجلی نہیں ہے۔ گزشتہ 6 مہینوں سے ہم تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہی سپیکر، یہی سینئر وزیر، یہی وزیر اعلیٰ پہلے بھی منتخب ہوتے رہے، آج بھی منتخب ہوں گے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اور آپ آئیں شیگر کی طرف، کیونکہ میرا حلقہ شیگر ہے۔ شیگر میں گزشتہ راجہ صاحب اور ندیم صاحب کے باریاں لگے ہیں جی 40 سالوں سے۔ کیٹو جس حلقے میں ہو، میں تعجب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں ہنجراب میں ایک بارڈر ہیں، ایک بارڈر پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں سڑکوں کا کیا شاندار نظارہ ہے، جبکہ یہاں کیٹو پہ سالانہ 8 سے 10 ہزار غیر ملکی و ملکی سیاح وہاں پہ آنا جانا ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں آج بھی وہاں پہ کس قدر دشواری ہے سڑک کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو ابھی تعلیم کے جو زبوں حالی ہیں، صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں جی، روزگار کے جو مسائل ہیں اس کی طرف میں نے بتایا نہیں ہے، میں صرف ایک اس پہ بتا رہا ہوں کہ سڑک کم از کم خدا کے لیے جو کیٹو پورا پاکستان کا ایک چہرہ ہے، پاکستان بیرون ملک پاکستان کو کیٹو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کم از کم کیٹو تک جانے والا جو راستہ ہے خدا کے لیے وہ تو بنائیں۔ یہاں پہ احتساب نامی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ خارج کر کے آتے ہیں، 5 سال میں دگنا کما کے گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں جی۔ اس سال ہم نے یہ منشور پیش کیا ہے عوام کے سامنے کہ احتساب کارکردگی کے بنیاد پر لوگوں کو ووٹ دیا جائے جی۔ اور اس میں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں 2 جملوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو کوئی دوسرا نمائندہ نہیں بولے گا، وہ یہ ہے کہ یہاں مذہبی لوگوں نے جو سیاست کے نام پر ہمارے ساتھ جو گیم کھیلا یا کھیل رہے ہیں وہ ہم کس کو بتائیں۔ آج تک یہ میں پہلی مرتبہ ان 47 سالوں میں میں پہلی مرتبہ کراچی سے تعلق رکھنے والے آپ 2 مومن بھائیوں کے کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ آج تک کسی نے ہمیں یہ قابل نہیں سمجھا کہ ہمیں کیمرے کے آگے بٹھا کر ہمارے مسائل کو پوچھا جائے جی۔ کیٹو کو دکھایا ہمارے میڈیا نے، ہمارے شنگریلا کے خوبصورتی کو دکھایا، ستپارہ کو دکھایا انہوں نے، لیکن عوام اور عوام کے ابتدائی زندگی کی جو ضروریات ہیں
اس پر کسی نے کیمرہ فوکس کر کے اس کو میڈیا تک لانے کی کسی نے کوشش نہیں کیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں سینکڑوں میڈیا کے گاڑیاں آئے ہوئے ہیں، وہ گنڈاپور جہاں جاتے ہیں، مریم نواز شریف جہاں جاتے ہیں، بلاول جہاں جاتے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہیں۔ یار خدا کے لیے، کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں آپ لوگ میڈیا پہ یہی لوگ تو ہی دکھا رہے ہیں نا، اتنے زحمت کر کے وہاں سے یہاں آئے ہیں، تو کم از کم ہمارا مسائل جو ہیں وہ ذرا سمجھنے کی اور دنیا تک پہنچانے کی وہ کوشش کریں، ہمارے ساتھ زبانی کم از کم مدد کریں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں۔ میرے جیب میں بھی شناختی کارڈ پاکستان کے ہی ہیں۔ اگر لاہور کے مثال کے طور پر لوگوں کے جیب میں شناختی کارڈ ہے، وہ پاکستانی ہونے کے وجہ سے ان کے پاس یونیورسٹیز ہیں، کالج ہیں، بہترین ہسپتال ہیں، تو کیا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں بھی کچھ ہسپتال دیا جائے، یونیورسٹی دیا جائے یا کالج دیا جائے؟ جی، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مذہبی، اس میں سب سے پہلا تحریک جعفریہ نے یہاں پہ آغا ساجد نقوی صاحب جو قائد ملت جعفریہ بھی ہیں، جی، انہوں نے پہلی مرتبہ یہاں پہ سیاست میں حصہ لیا، اور اس سیاست کے دور میں آپ یقین کریں یہاں ہمارے گھروں میں طلاقوں کے نوبت تک پہنچے۔ جی، یہ اسی پیپل پارٹی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے جو انتخابی نشان تیر ہیں یہ ہرملہ کے تیر ہیں، اور ان کے جھنڈے کو کہا گیا کہ یہ چادر زینب ہیں، اور اس پہ جو پنجہ ہے اس پنجے کے بارے میں کہا گیا کہ پنجہ عباس ہیں۔ تو میں ایک عام سیاسی بندے سے آج میں علی امین گنڈاپور سے کیسے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جبکہ جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے چادر زینب کو نہیں بخشا، پنجہ عباس کو نہیں بخشا، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا؟ انہوں نے یہ خبر نہیں لیا کہ سانحہ چلاس میں ہمارے 17 سے 18 لوگ بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا، کبھی مڑ کے ہمارے طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کیا۔ میں آج بھی اس کے بعد یہ دیکھیں ایک بائیکاٹ کا دور چلا، پھر اس کے بعد سانحہ چلاس زور و شور پہ تھے، وحدت المسلمین نے یہاں پہ قدم جمایا، آغا راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے، اور اتفاق سے لوگ انتہائی اس میں تھے، جوش میں، ایک غمزدہ ماحول میں تھا، انتقامی سوچ میں تھے، تو اس وقت وحدت نے ادھر سیاسی وہ نعرہ بلند کیا، کہا کہ وحدت ہی یہاں گلگت بلتستان کے واحد حل ہیں، اور ماشاءاللہ سے پچھلے سال یہاں گلگت بلتستان میں ایک سیٹ پہ وہ جیت گئے، حلقہ نمبر 2، اور اس نمائندے نے اسمبلی میں جا کے 2 کروڑ پہ اپنا ووٹ بیچ دیا۔ ابھی وہ جس نمائندے نے اس کو ووٹ خریدا تھا وہ ابھی رحلت ہو چکے ہیں، خدا انہیں غریق رحمت کریں۔ جی، اور اس سال ماشاءاللہ سے وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر آغا راجہ ناصر عباس جعفری صاحب یہاں گلگت بلتستانیوں سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ الحاق ہو چکے ہیں، اور ہم تحریک انصاف کے ذریعے آپ لوگوں کو حقوق دیں گے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کل آپ نے دیکھا علی امین گنڈاپور نے جو مریم نواز شریف کے بارے میں جو جملات استعمال کیا، وہ میرے بلتستان کے تہذیب و ثقافت میں نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے گلی کوچوں میں زینب آج بھی اللہ کے فضل سے محفوظ ہیں۔ آج بھی ہم ہر کسی خاتون کے بارے میں نظر اٹھا کے دیکھنے کو جرم سمجھتے ہیں، کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اپنے گھروں میں بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ جی، تو علی امین گنڈاپور کے ساتھ یہ علماء بیٹھے تھے، ان میں سے کسی نے کہا یہ جملہ ادب کی جملہ نہیں ہے، اگر تقاریر کے وہ مثال کے طور پر مخالفت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کل تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ ایک ناانصافی پر مشتمل پروجیکٹ کے وہ مخالفت کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا الیکشن ہمیشہ اشرافیہ کو اوپر لانے کے لیے کیا گیا ہوگا، عوام کو کچھ دینے کے لیے کبھی بھی الیکشن نہیں ہوا۔ اس سال ہم چاہ رہے ہیں کہ مجھ جیسے 13 لوگ نکلے ہیں مختلف حلقوں سے، جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو درد رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ جی، تو اس الیکشن کو میں سابقہ الیکشنوں کو میں سوائے ڈھونگ کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کے بارے میں آغا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، چونکہ اس بارے میں میرے معلومات نہ میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے۔ البتہ ایک خدشہ ضرور ہے، دیکھیں، ایک پی ڈبلیو سے 1 کروڑ کا ٹھیکہ آپ جیسے ایک معتدل خاندان کے ٹھیکدار کو نہیں مل سکتا ہے،
سوائے اشرافیہ کے، تو سی پیک کے اتنے بڑے منفعات عام عوام تک کیسے پہنچیں گے؟ اشرافیہ بیٹھے ہیں، وہ ہڑپ لیں گے. جی اس میں یہ ہے محترم، ابھی اللہ کے فضل سے پچھلے 5 سالوں میں یہاں پہ ہمارے لیے شیڈول 4 کا بڑا مسئلہ رہا. دہشت گردی کے دفعات سے ہم وہ ہوتے رہے ہیں، اور خود میں 14 دن کے لیے جیل گیا. وجہ یہی تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ مثال کے طور پر ہمیں بولنے کی کم از کم آزادی دے دیں. ہم چاہتے ہیں بولیں. جب میرے پاس بجلی نہیں ہے، ہمارے پاس ہسپتال میں دوائی نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، تو کم از کم میرے پاس نہیں ہے بولنے کی اجازت تو دے دیں. تو میں آپ کے توسط سے کراچی میں بیٹھے ہوئے، لاہور میں بیٹھے ہوئے، یہاں پشاور میں بیٹھے ہوئے، بلوچستان میں، پاکستان بھر میں بیٹھے ہوئے میرے گلگت بلتستان کے جوانوں سے عرض کرتا ہوں، خدا را ہم غدار وطن نہیں ہیں. آپ لوگ باہر بیٹھ کے تماشا دیکھنے کے بجائے آپ لوگ جس شعبے میں پڑھ رہے ہیں، خدا را اسی شعبے کو لے کر آئیں گلگت بلتستان میں، یہاں کے عوام کے داد رسی کریں، اور یہاں کے سیاست میں آپ لوگ حصہ لیں، یہاں کے تعلیمی مسائل میں آپ لوگ حصہ لیں، صحت کے مسائل میں آپ لوگ حصہ لیں، اور اس طرح آپ اپنے قوم کو ایک بلند معیار تک لے کے جائیں. جو لوگ کیٹو نشین ہو وہ کم از کم کیٹو کے وہ سر تک نہیں پہنچ سکے تو کم از کم آدھا حصہ تو طے کرے نا جی. ایک انسان ہے، اب بھی ایک قابل عزت قوم ہے، من حیث القوم ایک قابل عزت قوم بننے کے لیے آئیں. ہم سب مل کر متحد ہو کر اشرافیہ کے اس ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.